انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فکان یعجبنا ان یجی الرجل من اہل البادیۃ العاقل فیسألہ ونحن نسمع فجاء رجل من اہل البادیہ فقال یا محمد اتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک قال صدق الی آخرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ سے کچھ پوچھیں، تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ تو انہی ایام میں ایک بدوی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد تمہارا قاصد یعنی مبلغ ہمارے پاس پہنچا تھا، اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد اس بدوی نے کہا تو بتلاؤ کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں اور ان پہاڑوں میں اور جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس کے بعد اس بدوی سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی تم کو بھیجا ہے؟ اللہ ہی تم کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس بدوی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدوی نے کہا، جو بدوی کا لفظ جو بار بار آ رہا ہے، بدوی سے مراد ایک گاؤں کے آدمی کو کہتے ہیں۔ آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ اعرابی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کیا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیا اور چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صادق ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث میں سوال کی ممانعت کا جو ذکر آیا ہے اس کا اشارہ قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کی طرف ہے۔ بات یہ ہے کہ نئے نئے سوالات کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس عادت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباہی کا رجحان موشگافیوں ہی کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان میں باتوں کی کھود کرید زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور عمل اسی نسبت سے کم، نیز اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے
اور بالخصوص پیغمبر وقت سے زیادہ سوال کرنے میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جانب سے جواب ملنے کے بعد امت کی پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غرض انہی وجوہ سے غیر ضروری سوالات کرنے کی صحابہ اکرام کو بھی ممانعت فرما دی گئی تھی، جس کے بعد وہ بہت ہی کم سوال کرتے تھے اور اس کے آرزومند رہا کرتے تھے کہ کوئی بدوی آئے اور وہ آپ سے کچھ پوچھے تو ہم کو بھی کچھ سننے کو مل جائے، کیونکہ بیچارے بدویوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑی وسعت تھی۔ اور اسی حدیث کی ایک روایت میں حضرت انس کی ہی یہ تصریح بھی اس بارے میں مروی ہے کہ بدوی آپ کے یہاں سوالات میں بڑے جری تھے، یعنی نڈر تھے، جو چاہتے تھے بے دھڑک پوچھتے تھے۔ صحیح بخاری کی اسی حدیث کی روایت میں ہے، آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتلایا کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ ہو کر آیا ہوں۔ اس بخاری ہی کی روایت میں انہوں نے آ کر پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تھا، انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی فی نفسک فقال سل عما بدا لک، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مگر سوال میں میرا رویہ سخت ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر خفا نہ ہو، مجھ پر شکایت نہ کریں، میرے سوالات سے آپ کو جو ہے تکلیف نہ ہو۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو جو تمہارے جی میں آئے۔ اس کے بعد وہ سوال و جواب ہوئے جو حدیث میں مذکور ہوئے۔ اس سائل نے چلتے ہوئے آخر میں قسم کھا کر جو یہ کہا کہ لا ازید علیہن ولا انقص منہن، کہ میں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، تو غالباً اس کا مطلب یہی تھا کہ میں آپ کی اس تعلیم و ہدایت کا پورا اتباع کروں گا اور اپنی طبیعت اور اپنے جی سے اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا یہ پیغام جوں کا توں ہی اپنی قوم کو پہنچاؤں گا اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں پہنچ کر بڑے جوش اور سرگرمی کے ساتھ تبلیغ شروع کی، بت پرستی کے خلاف اتنی کھل کر تقریریں کی کہ ان کے بعض عزیزوں نے ان سے کہا، یا زمام اتق البرص والجزام اتق الجنون، اے زمام برس، کوڑ اور جنون سے ڈر، دیوتاؤں کی مخالفت سے کہیں تو کوڑی اور دیوانہ نہ بن جائے۔ یعنی جن بتوں کی وہ اب تک باپ داداؤں کے زمانے سے چلتے ہوئے جو عبادت کر رہے تھے، ان کو دیوتاؤں کی طرف بتایا گیا کہ ان لوگوں کی مخالفت کرنے سے تو بیماریوں میں جکڑ کر پریشان ہو جائے گا، اس طرح فرمائے۔ مگر اللہ پاک نے ان کی تبلیغ میں اتنی برکت دی کہ صبح کو جو لوگ زمام کو کوڑ اور دماغ کی خرابی سے ڈرا رہے تھے، شام کو وہ بھی بت پرستی سے بیزار اور توحید کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور سارے قبیلے میں ایک متنفس بھی غیر مومن نہیں رہا، فرضی اللہ عنہما اجمعین۔ یعنی پوری حدیث کے اندر اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ کو دین اسلام کی تعلیمات بتا رہے تھے، اللہ کی وحدانیت، رسالت، اللہ کی قدرتیں جب ان کے سامنے مسائل وغیرہ بتا رہے تھے، تو اس وقت میں معمولی سوالات بھی زیادہ ہو رہے تھے، ایسا کیا، یہ ایسا کیا، یہ ایسا کیا۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضرورت کا ہے، واقعی جس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے سوالات کیا جائے، جو بے ضرورت ہے اس پر سوالات نہ کیا جائے۔ اسی کو فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، ایسے چیزوں کے بارے میں آپ سوال مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اس طریقے سے فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، بے ضرورت چیزوں میں سوالات مت کریں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتا دیا۔ تو اس کے بعد حضرات صحابہ جو ہے بہت سوچ سمجھ کر اللہ کے رسول سے سوالات کرتے تھے، اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اب یہ سوالات زیادہ کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ جو چیزیں انسان کے اوپر ضروری نہیں ہیں، ان کے سوالات کی وجہ سے وہ چیزیں ضروری بھی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ وہ گائے کا قصہ مشہور ہے، گائے ذبح کرنا ہے تو کون سی گائے، کدھر کی گائے، کیسی ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونا چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، جیسے سوالات کرتے گئے اس کے حساب سے ان کے اوپر وہ سزا بھی بڑھتی گئی۔ اسی لیے یہ بھی ایک مسئلہ تھا، اس حساب سے جو ہے
یہ وہ ادھر ادھر کے سوالات کرنے کے بجائے وقت کے حساب سے، موقع کے حساب سے ضرورت جس کی ہے اسی کا سوال کیا جائے، اس طریقے سے سمجھایا گیا۔ تو اب اس کے بعد صحابہ جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ بھی پوچھنا ہے تو حساب سے پوچھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی گاؤں سے کوئی آ گئے تو اگر وہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی پوچھ لیں تو اللہ کے رسول ان سے ناراض نہیں ہوں گے اور انہیں ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تو ہم تو نہیں پوچھ سکتے۔ ان کی ایک دلی تمنا تھی کہ کوئی گاؤں کا آدمی آئے، اسی کو بدو بدوی کہا جاتا ہے، یعنی گاؤں کے لوگوں کو۔ اب اس کے بارے میں کتابوں میں بھی لکھا ہے انہیں بدو اور بدوی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں اور بھی تفصیلات بتائی گئی۔ تو وہ آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر سوالات کر دیے۔ کیا سوالات کیے؟ وہی جو 5 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اللہ ہی نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ دوسرا سوال فرمایا کہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جو قاصد آئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان کے بارے میں، پھر اس کے بعد حج کے بارے میں، اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ترتیب وار سوال مکمل کیے۔ اس پر اللہ کے رسول نے جواب دینے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں پر میں ہمیشہ قائم رہوں گا اور میں اپنے قبیلے والوں کو جا کر بھی ان 5 چیزوں کی دعوت دوں گا۔ اصل جو ہے ان کے قبیلے کے لوگ بت پرستی میں جڑے ہوئے تھے۔ اب جب انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے ہو بہو سوالات کر کے جوابات لینے کے بعد جب انہیں دلی تسلی ہوئی، ان کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ دین ہے، صحیح دین ہے، حق دین ہے، تو انہوں نے اس کے بعد جا کر اپنے لوگوں میں اس کی دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو اس سے ہمیں ایک بات کا علم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب دین کی کوئی چیز ہمیں معلوم ہو جائے عمل کے لیے، تو اس وقت میں ہمارا کام یہ ہو کہ اسے مکمل طور پر صحیح معنی میں سمجھ لیں۔ ہمیں مکمل اطمینان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدھی ساری بات سن لیے اسی کو بولتے پھرے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی بات بتانے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مسائل بدل جاتے ہیں۔ مکمل طور پر جب تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا اس مسئلے میں، اس وقت تک ہمیں معلوم کرنا چاہیے، معلوم کر کے اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ تو وہ صحابی جو تھے، جب انہیں مکمل طور پر ان 5 چیزوں کے بارے میں اطمینان ہو گیا، مکمل طور پر علم ہو گیا، تو وہ اپنے لوگوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ یہاں تک ایسا ہوا، آخر میں فرمایا گیا کہ لوگ پہلے یہ کہنے لگے کہ باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہو، تم جو ہے اپنے خداؤں کی جانب سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، بیماریوں کی شکل میں عذاب آ کر تم ختم ہو جاؤ گے، ایسا مت کرو، تم جس دین پر پہلے تھے اسی دین پر باقی رہو۔ اس طریقے سے انہیں ڈرایا گیا، انہیں سمجھایا گیا۔ لیکن حال ایسا ہوا، جو لوگ انہیں کہتے تھے، شام تک ان کے خاندان کے، ان کے علاقے کے تقریباً پورے لوگ جو ہے اللہ کی وحدانیت کو مان کر، ان کی دعوت و تبلیغ کو سن کر وہ بھی ایمان لا لے۔ یہاں تک فرمایا گیا متنفس بھی غیر مومن نہیں رہا، یعنی سانس لینے والا انسان، کوئی بھی ایک انسان بھی، یعنی زندہ انسانوں میں کوئی ایک انسان بھی ایمان قبول کیے بغیر باقی نہیں رہا، پورے جتنے تھے سب ایمان قبول کر لیے۔ تو اس کے اندر انہوں نے مکمل ان 5 باتوں کا سوال کر کے سمجھ کے اپنے قوم کے لوگوں کو انہوں نے سمجھایا اور ان کو ایمان پر لایا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم شرعی احکام سنتے ہیں، دینی بات سنتے ہیں، تو ہمیں اسے مکمل سمجھ کر اپنے لوگوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں ان باتوں کو بتا کر، دین کی باتیں سنا کر انہیں بھی ایمان پر لانے کی فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اب اس سبق کے ذریعے سے ہمیں بھی ان کی طرح خدمت کرنے کی، دعوت تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔